سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں بحال ہو سکتے ہیں۔ دی وال اسٹریٹ جرنل نے معاملے سے واقف ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ دونوں فریق ثالثی کردار ادا کرنے والوں کے ساتھ مل کر ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں، جس میں ایک ماہ پر محیط مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا، جن کا مقصد جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کسی تیسرے ملک منتقل کرنے جیسے معاملات پر گفتگو شامل ہے۔ تاہم خبر میں کہا گیا ہے کہ اہم مسائل اب بھی حل طلب ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ ایک بیان میں اسماعیل بقائی نے کہا، دشمن کی جمعرات کی رات کی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ایرانی افواج اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہیں، صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہیں۔ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اعلان کریں گے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کسی ڈیڈ لائن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ایران کے جزیرہ خارق سے تیل کے اخراج کی اطلاع۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے تیل کی برآمد کے اہم ٹرمینل سے جزیرہ خارق کے ساحل پر تیل پھیل رہا ہے۔ فوری طور پر تیل کے اخراج کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ تیل کے اخراج پر نظر رکھنے والے ادارے اور بیٹل او ایس کے مطابق تیل 52 مربع کلومیٹر سعودی عرب کے پانیوں کی طرف پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جزیرہ خارق میں ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل، آئل پائپ لائنز، اسٹوریج ٹینک اور متعلقہ انفراسٹرکچر قائم ہے۔ ہتھیاروں کے حصول میں ایران کی مدد کا الزام۔ امریکہ نے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندی لگا دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش میں مدد کے الزام پر 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق جن پر پابندی لگائی ان میں چین، ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد، کمپنیاں شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے شاہی ڈرون کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مواد پہنچانے میں ایران کی مدد کی۔ یہ اعلان صدر ٹرمپ کے چین کے دورے سے چند روز قبل کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، یہ وہ خاموش مگر فیصلہ کن محاذ کے مجاہد ہیں جو مارکہ حق کے دوران پاکستان ایئر فورس کی سائبر آپریشنز ٹیم کا حصہ تھے، جنہوں نے دشمن کو اس کے اپنے نظام کے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے برق رفتار اور نہایت مؤثر سائبر حملوں نے بھارت کے بجلی، پیٹرولیم اور انرجی گرڈز کو مفلوج کر دیا، جبکہ حساس عسکری اور سرکاری تنصیبات سے اہم ڈیٹا حاصل کر کے دشمن کی صلاحیتوں کو شدید دھچکا پہنچایا۔ یہ وہ ذہن ہیں جنہوں نے بغیر گولی چلائے ڈیجیٹل محاذ پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ وہ خاموش سپاہی ہیں جنہوں نے مارکہ حق میں پاکستان ایئر فورس کے سائبر محاذ کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کے اعصاب شکن نظام کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی برق رفتار اور انتہائی مہلک سائبر کارروائیوں نے بھارت کے بجلی، پیٹرولیم اور انرجی گرڈز کو مفلوج کیا، جبکہ حساس عسکری اور سرکاری تنصیبات سے اہم معلومات حاصل کر کے دشمن کی جنگی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا۔ پاکستان ایئر فورس کی کائنٹیک آپریشنز کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ان سائبر شاہینوں نے ایک ایسی مہلک قاتلانہ سلسلہ تشکیل دیا جس نے بھارتی فضائیہ کو گھات لگا کر نشانہ بنایا اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ یہ وہ ذہن، وہ مہارت اور وہ عزم ہے جس نے ڈیجیٹل محاذ پر خاموشی سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ قوم آج اپنے ان سائبر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے، جنہوں نے فضاؤں کے ساتھ ساتھ سائبر دنیا میں بھی پاکستان کی برتری کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ پاک افواج کے تاریخی افغان بارڈر آپریشن پر مبنی سیریز فتح کی داستان، جرأت کے نشان کا نیا ولولہ انگیز ٹیزر جاری۔ ٹیزر میں پاک فوج کے جوانوں کی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت، وطن کے دفاع کے عزم کو نمایاں کیا۔ جرأت کے نشان کی نئی قسط 25 سے 27 اپریل 2025 کے دوران ہونے والی ساہم کارروائی پر مبنی ہے، جس میں پاک فوج نے خارج کی بڑی دن اندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ انٹیلیجنس اطلاعات پر کی گئی کارروائی میں جدید نگرانی نظام، ڈرون، زمینی آپریشنز کا مؤثر استعمال۔ دہشت گرد پاکستان میں بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تاہم پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 71 دہشت گرد ہلاک کیے، جبکہ پاک فوج کے جوان کامیاب آپریشن مکمل کر کے بحفاظت واپس لوٹے۔ کراچی میں مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے 1 سال مکمل ہونے پر ویمن بائکرز ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا اہتمام کراچی بائکرز کلب فیمیل ونگ کی جانب سے کیا گیا، جس میں خواتین بائکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی مزار قائد سے شروع ہو کر کراچی پریس کلب تک نکالی گئی۔ شرکا نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ خواتین بائکرز کا کہنا تھا کہ ریلی کے انعقاد کا مقصد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا اور قومی یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔
सियालकोट में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहर में सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। सिविल अस्पताल सियालकोट 1960 की दिहाई में तामीर किया, तकरीबन 40 साल कबल भी खती रकम खर्च की। इसके मुताबिक हुकूमत शहरियों को बेहतर सहूलत दे। और ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सियालकोट में खतीर सरमायाकारी से मुतादिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए, जिनमें नई सड़कों की तामीर, ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी शामिल है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की काविशों को सराहते हुए कहा कि इनके ताउन से सियालकोट में अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का मंसूबा दिया। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि तारीख़ी मकामात के असर नौ तज़ीन व बहाली भी जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात की है, जिसमें दोनों वज़ारत दाखिला के दरमियान सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग व इस्तेमाल और नशा आवर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत पाकिस्तान जबकि वज़ीर दाखिला सलाउद्दीन अहमद ने बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत किए। मफाहमती याददाश्त के तहत दोनों ममालिक मनशियात की गैर कानूनी नकलो हमल और स्मगलिंग को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करेंगे। माशरे में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान और इसके मनफी असरात के ख़ात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। मनशियात की गैर कानूनी फ़रोख्त और सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वाज़े की जाएगी। दोनों ममालिक की मुताल्लिका एजेंसियाँ मनशियात के स्मगलरों और नेटवर्क्स के बारे बरवक्त मालूमात का तबादला करेंगी। कराची में अफसोसनाक वाक़या, सुपर हाईवे पंजाब अड्डे के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों सगे भाई घोटकी जाने के लिए बस के इंतजार में थे। मुलजिमान लूटमार की कोशिश के दौरान फायरिंग करके फरार हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में सुपर हाईवे पंजाब अड्डे के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग वाक़े में एक शख्स जान बहक जबकि उसका भाई जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मंसूर जबकि जख्मी की शनाख्त राशिद के नाम से हुई। मकतूल मंसूर और इसका भाई राशिद घोटकी जाने के लिए बस के मुंतजिर थे कि दो मुसल्लह मुलजिमान ने उन्हें लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने गोलियां चला दी। मंसूर मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि राशिद जख्मी हो गया। ये घोटकी जा रहे थे, घोटकी से थोड़ा दूर है, गोली मारे वहीं पे। ये मंसूर है, उसकी बेटी का इंतकाल हुआ था, ये इस वजह से दोनों भाई जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल की लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। जाए वक़ुआ के मुआयने के दौरान 9mm पिस्तौल भी बरामद हुआ। और अब आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने UN में मगरबी किनारे से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल है। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमलों में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइल को बैनुल अक़वामी कवानीन के पाबंद बनाए। इसराइल का टैक्स महसूलात रोकना फ़लस्तीनी मईशत को कमज़ोर करने की कोशिश है। मुस्तकिल मंदूब ने मज़ीद कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने रूसी क़यादत को यौम फ़तह पर मुबारकबाद दी। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने रूसी फेडरेशन के सदर व्लादिमीर पुतिन और रूसी अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद के पैगाम में कहा, फसाइयत के खिलाफ अजीम जंग में फ़तह रूस के अवाम की आलमी जदोजहद में दी गई कुर्बानियों की एक पुरवकार यादगार है। उन्होंने कहा कि तारीखी कामयाबी न सिर्फ रूसी कौम की हिम्मत और अज़म बल्कि आलमी अमन सलामती इस्तेहकाम के लिए किरदार में भी अलामत है। पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। एक मुनसिफाना, पुरअमन और क़वाइद व ज़वाबित पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम के मुश्तरका अज़म को ज़ाहिर करता है। उन्होंने नाज़िज़्म के खिलाफ जंग में जानें कुर्बान करने वाले तमाम अफराद को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिनमें आज के पाकिस्तान के सिपाही शामिल थे जिन्होंने इत्तेहादी अफ़वाज में खिदमत अंजाम दी। सदर मुमलिकत ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस तारीखी फ़तह का जज्बा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, बाहिमी मुफ़ाहमत और दोस्ती को फ़रोग़ देता है। और महंगाई की बात करें तो वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में मिनी मसला एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इसके असरात ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर जाहिर होना शुरू हुए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद किरायों में 5% इजाफा किया, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मसला के किरायों में 10% इजाफा किया। किरायों में इजाफे का तलाक आज से कर दिया। सदर पाकिस्तान मिनी मसला एसोसिएशन का किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। सदर हाजी शेर अली का कहना है, पिछली दफ़ा भी डीजल की कीमतों में इजाफे पर किराए नहीं बढ़ाए, फिर से डीजल की कीमतों में इजाफे पर किरायों में इजाफे पर मजबूर हैं।
محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے تاحال کرائے بڑھانے کا اعلان نہ کیا۔ سیکٹری RTA لاہور نے کرایوں میں اضافے کے لیے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ مشاورتی اجلاس میں سرکاری سطح پر فیصلہ ہوگا کہ کرائے کتنے فیصد بڑھیں گے۔ IMF نے پاکستان میں معاشی شرح نمو سست، مہنگائی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق اس سال GDP گروتھ 3.6%، اگلے سال 3.5% پر آ جائے گی۔ حکومت نے رواں والی سال GDP گروتھ کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ اس سال اوسطاً مہنگائی 7.2%، اگلے سال 8.4% تک جانے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس سال مجموعی مہنگائی 11.5% رہنے کی پیشگوئی ہے۔ IMF کے مطابق بجٹ خسارہ 3.2% بڑھ کر 3.4% ہونے کا امکان ہے۔ اس سال بے روزگاری 6.9%، اگلے سال کم ہو کر 6.5% پر آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ اس سال پرائمری بیلنس 2.5%، اگلے سال 2% رہنے کا امکان ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ANF کی مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے اطراف اور اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اسلام آباد میں یونیورسٹی کے قریب گاڑی سے 7.2 کلو چرس برآمد ہوئی، جبکہ 2 ملزمان گرفتار کیے گئے جنہوں نے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا۔ ملتان میں کارگو آفس سے UK جانے والے پارسل میں 2.61 کلو آئس، جبکہ راولپنڈی میں کوریئر آفس سے آسٹریلیا جانے والی پارسل میں 1.512 کلو آئس برآمد کی گئی ہے۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر بحرین جانے والی خاتون کی ٹرالی بیگ سے 1.202 کلو آئس برآمد ہوئی ہے۔ سکھر میں بس ٹرمینل کے قریب 10.8 کلو چرس، اسلام آباد کے قریب سے 4 کلو چرس اور پشاور میں 2 کلو آئس برآمد کی گئی ہے۔ پسنی کے قریب کارروائی میں 15 کلو آئس اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ تمام مقدمات انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کراچی میں موسم نے ایک بار پھر کروٹ لی۔ دن کے اوقات میں گرمی کی شدت برقرار، شام میں سمندری ہوائیں موسم کو کسی حد تک خوشگوار بنا رہی ہیں۔ ماہرین نے شہریوں کو احتیاط اور پانی زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ کراچی کا موسم ایک بار پھر بدلتے رنگ دکھانے لگا ہے۔ کہیں تیز دھوپ شہریوں کو ستا رہی ہے تو کہیں سمندری ہوائیں موسم کو خوشگوار بنا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ چند روز کے دوران گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب بھی بڑھ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ ساحلی علاقوں میں سمندری ہوائیں کسی حد تک گرمی کی شدت کم رکھیں گی۔ شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شدید گرمی کے باعث روزمرہ زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ سڑکوں پر سفر کرنے والے شہری، محنت کش اور موٹر سائیکل سوار سبھی موسم کی شدت سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں اور بزرگوں کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب شام کے اوقات میں چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں شہریوں کے لیے کچھ راحت ضرور لے کر آتی ہیں، تاہم ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ بدلتے موسم میں احتیاط نہ کرنے سے موسمی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔